بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت کا واقعہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا واقعہ ہے کہ عرب میں سخت قحط پڑا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، زمین پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئی، درخت مرجھا گئے، کھیت کھلیان اجڑ گئے، انسان تو کیا حیوانوں کی بھی بھوک اور پیاس سے بری حالت تھی۔ بنو سعد کا قبیلہ مکہ معظمہ سے کئی فرلانگ کے فاصلے پر ایک جنگل کے قریب آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگ مویشی پال کر گزر بسر کرتے تھے۔ جب قحط پڑا تو بنو سعد کا قبیلہ بھی سب سے زیادہ متاثر ہوا، کیونکہ جب بارش نہ ہوتی تو کھیت سوکھ گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، انسانوں اور حیوانوں کو خوراک نہیں ملی اور یوں جاندار بھوک سے مرنے لگے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رسم تھی کہ دیہاتی عورتیں امرا کے بچوں کو پرورش کے غرض سے لے لیتی اور جب بچہ 4-5 سال کا ہو جاتا تو اسے والدین کے حوالے کر دیتی اور اس خدمت کے صلے میں بچے کے والدین سے انہیں انعام و اکرام ملتا۔ جب بنو سعد کی عورتیں قحط سالی سے تنگ آ گئیں تو وہ ایک قافلے کی شکل میں مکے کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ پرورش کے لیے مکے کے سرداروں کے بچے حاصل کر سکیں۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی شامل تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ وہ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار تھیں۔ یہ اونٹنی بھوک سے اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کے لیے چلنا بھی محال تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹ کی سست رفتاری کے سبب قافلے سے بہت پیچھے رہ گئیں اور مکہ معظمہ میں دوسری عورتوں کی نسبت بہت دیر سے پہنچیں۔ اسی لیے دوسری عورتوں نے ان سے پہلے مکہ پہنچ کر امیر لوگوں کے بچوں کی پرورش کے لیے حاصل کر لیے۔ جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو مکے میں کوئی بھی امیر بچہ نہ رہا۔ بیچاری حلیمہ سعدیہ جس دروازے پر دستک دیتی انہیں مایوسی کا سامنا ہوتا۔ پریشانی کے عالم میں مکے کی گلیوں میں اپنی قسمت آزماتے حلیمہ سعدیہ کی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے ہوئی۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے ان کا نام اور خاندان کے بارے میں پوچھا۔ نام سن کر حضرت عبد المطلب نے دل میں سوچا کہ یہ عورت یقیناً آپ کی طرح نیک دل ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ سے کہا، کیا تو میرے یتیم پوتے کی پرورش کرے گی؟ کیا تو اسے دودھ پلائے گی؟ حلیمہ سعدیہ نے عرض کی، حضور کیوں نہیں، آپ اپنا پوتا میرے حوالے کر دیں، میں اس کی بہتر پرورش کروں گی۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کئی عورتوں کو اپنے پوتے کی پرورش کی ذمہ داری سونپنی چاہی، تو انہوں نے اس خیال سے صاف انکار کر دیا کہ بچہ یتیم ہے، شاید انہیں ان کی خدمت کا صحیح معاوضہ نہ ملے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب حلیمہ سعدیہ کو اپنے گھر لے گئے اور ایک خوبصورت بچے کو جو اس وقت پنگھوڑے میں سو رہا تھا پرورش کے غرض سے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ جب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لینے کے لیے آگے بڑھیں تو انہیں محسوس ہوا جیسے اچانک کمرے میں ایک نور سا پھیل گیا ہو۔ وہ بچے کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔
حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا اس نے مسکرا کر آنکھیں کھول دی۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کی پیشانی پر پیار کیا اور سینے سے لگا لیا۔ پھر وہ اس بچے کو ساتھ لے کر اپنے قبیلے لوٹ آئیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس میں کوئی خاص بات ہے، چنانچہ انہوں نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ بچہ یتیم ہے اور اس کی پرورش کا مناسب معاوضہ نہیں ملے گا۔ جب حلیمہ سعدیہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو ان کے شوہر نے اس بات پر سخت ناراض ہوئے کہ حلیمہ ایک یتیم بچے کو لے کر کیوں آئی ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اتنے میں دودھ دہنے کا وقت ہو گیا۔ حلیمہ جانتی تھی کہ ان کی اونٹنی بہت کمزور ہے اور بھوک کی وجہ سے اب اتنا دودھ بھی نہیں دیتی کہ اس کے بچوں کا گزارا ہو سکے، لیکن اس دن جب حلیمہ نے اونٹنی کا دودھ دوہنا شروع کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور اتنا دودھ ہے کہ برتن بھر گئے اور دودھ ہے کہ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بے اختیار کہنے لگے کہ حلیمہ تو سچ کہتی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کیا شبہ تھا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر رحمت للعالمین کہلایا، جس نے پوری دنیا میں خدا کے دین کو پھیلایا اور جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔